چلیں آج بات کرتے ہیں انگریزی کے ایک ایسے لفظ کی جو ہے تو چھوٹا سا مگر بڑے بڑوں کو چکر دے دیتا ہے۔ جی ہاں، لفظ ہے دا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم دا سن ہی کیوں کہتے ہیں، سن کیوں نہیں کہتے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے اور اس کا جواب یقین کریں بہت آسان ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس مشکل سے دکھنے والے لفظ کے پیچھے اصل میں صرف کچھ سیدھے سادے اصول ہیں۔ آج ہم انہی اصولوں کو سمجھیں گے تاکہ پھر اسے استعمال کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ سارا کھیل بس ایک چیز کا ہے، اسپیسیفسٹی، یعنی کوئی چیز کتنی خاص یا مخصوص ہے۔ بس اس ایک کانسیپٹ کو سمجھ لیں تو دا کا صحیح استعمال سمجھ آ جائے گا۔ ٹیکنیکل زبان میں تو دا کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، مگر آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی ایسی خاص چیز کی بات کر رہے ہوں جس کے بارے میں سننے والا بھی جانتا ہو۔ یہ کسی عام چیز کے لیے نہیں بلکہ ایک مخصوص چیز کے لیے ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے I saw a dog، یعنی میں نے ایک کتا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے دنیا کا کوئی بھی عام سا کتا دیکھا، کوئی خاص کتا نہیں۔ لیکن اگر جملہ ہو I saw the dog تو اب معاملہ بالکل الگ ہے۔ اب یہ کوئی عام کتا نہیں بلکہ وہ خاص کتا ہے جس کے بارے میں شاید ہم دونوں پہلے سے جانتے ہیں۔ دیکھا آپ نے فرق؟ کسی بھی چیز کے لیے اور the کسی خاص چیز کے لیے۔ اچھا، اب جب کہ بنیادی کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے تو آئیے 5 اہم اصول دیکھتے ہیں جہاں دا کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول اور سب سے آسان، وہ چیز جسے بولنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کرنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہوں کہ بھائی کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو دا استعمال ہوگا۔ جیسے اگر ایک کمرے میں ہیں اور کوئی کہتا ہے کلوز دا ڈور، تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ کمرے کے اسی دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اصول نمبر 2 پہ، جب کسی چیز کا دوسری بار ذکر کیا جائے۔ دیکھیں، جب آپ پہلی بار کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے I saw a cat۔ لیکن جیسے ہی آپ اسی بلی کا دوسری بار ذکر کرتے ہیں وہ خاص ہو جاتی ہے، اور اب آپ کہیں گے The cat was cute۔ اب ہے تیسرا اصول، اور یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہیں۔ جو چیزیں دنیا میں ایک ہی ہیں جیسے سورج، چاند یا زمین، ان کے لیے ہمیشہ دا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہی وہ وجہ ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہم ہمیشہ دا سن کہتے ہیں کیونکہ سورج تو ایک ہی ہے نا۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول پر۔ یہ مخصوص جگہوں اور جغرافیائی چیزوں سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑی سلسلوں اور کچھ خاص عمارتوں کے ناموں کے ساتھ ہمیشہ دا لگے گا۔ مثال کے طور پر دا نائل ریور یا دا ہمالیاز۔ اور ہمارا 5واں اور آخری اصول، یہ پہلا، بہترین یا سب سے اونچا جیسی چیزوں کے لیے ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کی سب سے اچھی یا سب سے اونچی کوالٹی بتا رہے ہوں، جیسے بیسٹ یعنی بہترین یا ٹالسٹ یعنی سب سے لمبا، تو دا استعمال ہوگا۔ بالکل اسی طرح فرسٹ، سیکنڈ یا لاسٹ جیسے نمبرز کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ لفظ خود ہی کسی چیز کو سب سے الگ اور خاص بنا دیتے ہیں۔ یہ سیکھنا تو ضروری ہے کہ تھا کہاں استعمال کرنا ہے، لیکن اتنا ہی ضروری یہ جاننا بھی ہے کہ اسے کہاں استعمال نہیں کرنا، کیونکہ غلط استعمال سے بھی اتنی ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو کہاں بچنا ہے دا سے؟ موٹے طور پر 4 جگہیں ہیں۔ لوگوں کے ناموں سے پہلے، زبانوں کے ناموں کے ساتھ، کھانوں کے نام سے پہلے، اور جب آپ کسی چیز کے بارے میں عام طور پر بات کر رہے ہوں، جیسے کہ ڈاگز آر لوئل۔ ٹھیک ہے، کافی کچھ سیکھ لیا۔ اب وقت ہے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کتنا یاد رہا۔ ان 2 جملوں کو دیکھیں، سوچیں ان خالی جگہوں میں دا لگے گا یا نہیں۔ پہلا ہے I saw dash moon last night، اور دوسرا she is dash best player۔ تھوڑا سوچیں اس پر۔ تو کیا جواب سوچا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ دونوں میں ہی دا آئے گا۔ پہلے جملے میں اس لیے چونکہ چاند یونیک ہے، یہ تھا اصول نمبر 3، اور دوسرے میں اس لیے کیونکہ بیسٹ ایک سپرلیٹو ہے اور یہ تھا اصول نمبر 5۔ بالکل صحیح۔ تو چلیں
اس سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پر وہ صورتحال ہے جہاں the استعمال کرنا ہے جب کوئی چیز خاص ہو، دوسری بار ذکر ہو یا دنیا میں ایک ہو، اور رائٹ سائڈ پر وہ جگہیں ہیں جہاں اسے استعمال نہیں کرنا، جیسے لوگوں، زبانوں یا کھانوں کے ناموں کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ آسان سے اصول جو the کے استعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اصولوں کو جاننے کے بعد اگلی بار اس لفظ کو زیادہ اعتماد کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے گا؟ بس پریکٹس کرتے رہیں اور یہ جلد ہی عادت بن جائے گی۔